اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ القیامہ کی چند آیات ہیں، آیت نمبر 20 سے لے کے 30 تک، اور ان میں دراصل آخرت کا ذکر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جتنا بندہ اپنی آخرت کو اور موت کو یاد رکھتا ہے، اتنا ہی اپنے اعمال کے اندر پھر وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد اور ہم خود بھی دراصل دنیا ہمیں چونکہ اس کے فائدے اور اس کے نقصانات ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اسی کے پوائنٹ آف ویو سے محنتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ یہاں دنیا کی ہمیں شہرت مل جائے، دولت مل جائے، عزت مل جائے، چاہے بھلے ہمیں آخرت کا نقصان ہو جائے نا۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو عاجلہ ہے، یعنی دنیا کو عاجلہ کہا گیا، اس کو تو تم محبت رکھتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ اس کے بعد ایک دم سے دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، جب آخرت کا وقت ہوگا تو کچھ چہرے مطلب خوشی سے دمک رہے ہوں گے نا۔ جس کے حوالے سے مختلف احادیث آئی ہیں کہ جو نیک اللہ کے بندے ہوں گے وہ علانیہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے نا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کی دید سے مشرف ہوں۔ قرآن میں یہ والی بات کہی گئی ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس پر مزید بھی۔ یعنی یہ سب سے زیادہ اس وقت جنتی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہوں نا۔ یہ پھر حضور نے اس پر یہی والی آیت پڑھی کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے داس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں یہ جگہ دوسری جگہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ دنیا میں مگن اپنے اہل و عیال میں مگن زندگی بسر کرتے تھے، تو وہ اب موت کے بعد اٹھیں گے تو انہیں سب پتہ چل جائے گا کہ بھائی جو کچھ بتایا گیا تھا سچ تھا، تو اب وہ خود ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ اب جو ہے ہمارے ساتھ تو کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ اب دیکھیں نا، جیسے یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو لگتا ہے کہ اب تو نہ ڈاکٹروں کی دوا کام آئے گی، نہ کسی حکیم کی دوا کام آئے گی، کوئی قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس بندے کے، وہ کہتے ہیں چلو بھائی کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، شاید اس کی جھاڑ پھونک سے اس بندے کی جان بچ جائے۔ لیکن جو خود بندہ ہوتا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ یعنی اب اس بندے کو بہرحال یقین ہو جائے گا، اور اسی وقت کہتے ہیں کہ جو اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کو لینے کے لیے ملائکہ رحمت آتے ہیں، اور اگر بد بندہ ہوتا ہے جس نے کہ بس دنیا ہی میں بس اپنی مگن زندگی گزاری اور اپنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کوئی اعمال کیے اپنے لیے جمع، تو اس کو ملائکہ بد لینے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی والی بات کہی جا رہی ہے کہ یاد دلایا جا رہا ہے انسان کو، کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اگر اس نے عاجلہ کو سامنے رکھ کر محنتیں کی ہوں گی تو اس کو کس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ صدق اللہ العظیم۔